کمرے میں پہنچ کر عریشہ صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور بہزاد اندر داخل ہوا۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور غصے سے عریشہ کی طرف قدم بڑھائے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خاندان کے سامنے میرا مذاق اڑانے کی؟ بہزاد کی آواز میں دبا ہوا غصہ تھا۔ عریشہ ڈر کر صوفے کے کونے میں مزید دب گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ چہرے کے آگے کر لیے جیسے اسے لگ رہا ہو کہ بہزاد اس پر ہاتھ اٹھانے والا ہے۔ یہ حرکت بہزاد کے لیے ایک شدید جھٹکا تھی۔ وہ وہیں رک گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ سخت مزاج ضرور تھا لیکن کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا اس کی غیرت کے خلاف تھا۔ عریشہ کے چہرے پر اپنے لیے اتنا خوف دیکھ کر اس کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ بہزاد کا غصہ اب مایوسی میں بدل چکا تھا۔ عریشہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا لیکن اس کا ڈر کم نہیں ہو رہا تھا۔ بہزاد نے ایک گہری سانس لی اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں سخت ہو سکتا ہوں مگر جانور نہیں ہوں۔ تم آرام سے سو جاؤ، مجھے تم سے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے بیڈ سے ایک تکیہ اٹھایا اور کمرے کی دوسری طرف رکھے دیوان پر لیٹ کر کروٹ بدلی۔ عریشہ کافی دیر تک صوفے پر بیٹھی روتی رہی، پھر تھکاوٹ اور ڈر کے مارے وہیں صوفے پر ہی سو گئی۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو عریشہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ بہزاد تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ وہ بلیک سوٹ میں ہمیشہ کی طرح روبدار لگ رہا تھا۔ عریشہ کو جاگتا پا کر اس نے برش میز پر رکھا اور پرسکون انداز میں اس کی طرف مڑا۔ رات والا غصہ اب اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ تم نے کل رات مجھے ہٹلر کہا، ایک ظالم انسان قرار دیا۔ بہزاد کی آواز ٹھہری ہوئی تھی۔ میں تمہیں اپنی صفائی نہیں دوں گا لیکن میں تم پر اپنی ذات مسلط بھی نہیں کروں گا۔ عریشہ صوفے پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور حیرانی سے اسے سننے لگی۔ میں تمہیں 30 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ بہزاد کے الفاظ بالکل واضح تھے۔ ان 30 دنوں میں تم اس کمرے میں میرے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہو گی۔ دنیا کی نظر میں ہم میاں بیوی ہوں گے لیکن اس کمرے کی چار دیواری میں ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہیں گے۔ تم اپنی مرضی سے جیو، مجھے تمہارے کسی کام سے کوئی غرض نہیں ہوگا۔ عریشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر ان 30 دنوں کے بعد بھی تمہیں لگا کہ میں وہی ہٹلر ہوں اور تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ بہزاد نے گھڑی پہنتے ہوئے بات مکمل کی۔ میں کسی کو اپنے ساتھ زبردستی نہیں رکھتا۔ تیار ہو کر نیچے ناشتے پر آ جانا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ عریشہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے ایک بھاری پتھر ہٹا دیا ہو۔ جس شخص کو وہ ظالم سمجھ رہی تھی اس نے اسے آزادی کا ایک پورا راستہ دے دیا تھا۔ وہ اب ہمیشہ کے لیے قید نہیں تھی۔ اس مہلت نے اس کے اندر کا خوف کافی حد تک کم کر دیا اور ایک عجیب سی تسلی نے اس کی جگہ لے لی۔ تھوڑی دیر بعد عریشہ منہ پر ہاتھ دھو کر نیچے ڈائننگ روم میں پہنچی۔ ناشتے کی میز پر گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ دادی جان، بہزاد کے والد ہاشم صاحب اور چھوٹے بہن بھائی زویا اور سمیر۔ عریشہ کو دیکھتے ہی دادی جان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آ گئی ہو نوابزادی؟ دادی جان نے طنزیہ انداز میں چائے کا کپ میز پر رکھا۔ کل جو تماشا تم نے ہال میں لگایا ہے اس کے بعد تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ ہمارے خاندان کی تو ناک کاٹ کر رکھ دی تم نے۔ عریشہ نے سر جھکا لیا لیکن آج اس کے آنسو نہیں گرے۔ رات والی عریشہ ہوتی تو وہ رو پڑتی لیکن صبح بہزاد کی باتوں نے اسے خاموش سی طاقت دے دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب صرف 30 دن کی بات ہے۔ وہ میز کے ایک کونے پر خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میز پر ایک عجیب سا تناؤ بھری خاموشی تھی۔ ہاشم صاحب اخبار پڑھنے میں مگن تھے۔ زویا اور سمیر چپ چاپ اپنا ناشتہ کر رہے تھے۔ دادی جان کی نظریں ابھی بھی عریشہ پر خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ عریشہ کی پلیٹ خالی تھی اور وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ اسے بھوک لگی تھی لیکن وہ دادی جان کے ڈر سے کچھ اٹھا نہیں رہی تھی۔ بہزاد میز کے دوسرے سرے پر بیٹھا اپنی چائے پی رہا تھا۔ اس کی نظریں بظاہر سامنے تھی لیکن اسے بخوبی اندازہ تھا کہ عریشہ دادی جان کی باتوں سے کتنی دبی ہوئی بیٹھی ہے۔ اس نے چائے کا کپ رکھا اور اپنی پلیٹ میں سے ایک تازہ سیب اٹھایا۔ اس نے اسے چھری سے 2 ٹکڑوں میں کاٹا اور ایک چھوٹی پلیٹ میں رکھ کر آہستہ سے میز پر کھسکا کر عریشہ کے بالکل سامنے کر دیا۔ یہ حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ میز پر موجود سب لوگ چونک گئے۔ دادی جان نے حیرت سے بہزاد کو دیکھا۔ عریشہ نے سر اٹھا کر بہزاد کی طرف دیکھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟
کم از کم کچھ کھا لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ بہزاد کی آواز میں کوئی نرمی یا رومانس نہیں تھا، بس ایک عام سی ہدایت تھی۔ عریشہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ اس نے خاموشی سے سیب کی وہ پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی۔ یہ کیا طریقہ ہے بہزاد؟ دادی جان غصے سے بولی۔ یہ لڑکی کل ہمارے خاندان کی عزت اچھال رہی تھی اور تم آج اس کی اتنی خاطرداریاں کر رہے ہو؟ بہزاد نے پرسکون انداز میں نیپکن سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ دادی جان، کل جو ہوا وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ اس گھر کی بہو ہے اور میری بیوی ہے۔ اسے بھوکا رکھنا ہماری روایت کا حصہ نہیں ہے۔ دادی جان مزید کچھ نہ بول سکی۔ بہزاد اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں آفس جا رہا ہوں۔ وہ عریشہ کی طرف دیکھتے بغیر باہر نکل گیا۔ عریشہ نے سیب کا ایک ٹکڑا اٹھایا۔ آج ناشتے کی میز پر اسے بہزاد کوئی ویلن نہیں لگا تھا، بلکہ ایک ایسا شخص محسوس ہوا تھا جو سخت ضرور ہے مگر اس کے اندر کسی کا خیال رکھنے کی حس بھی موجود ہے۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی اس کے 30 دن کے چیلنج کی پہلی صبح کا ایک نیا اور پرسکون آغاز تھا۔ اس ناشتے کی میز والے واقعہ نے حویلی کے تناؤ کو کچھ کم کر دیا تھا۔ کم از کم عریشہ کے لیے اب کمرے میں آنا جانا اتنا مشکل نہیں رہا تھا۔ بہزاد کا معمول بالکل سیدھا تھا۔ وہ صبح تیار ہو کر دفتر جاتا اور رات کو دیر سے لوٹتا۔ کمرے میں اس کی موجودگی بالکل خاموش ہوتی تھی۔ دن بہت سکون سے گزر رہے تھے۔ آج دوپہر کے وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ عریشہ نے الماری کے نچلے خانے سے اپنا پرانا بیگ نکالا۔ اس میں کینوس اور رنگوں کی کچھ ٹیوبز تھی۔ وہ سب کچھ بیڈ پر پھیلا کر بیٹھ گئی۔ برسوں پرانا شوق انگڑائی لے رہا تھا۔ ابھی اس نے نیلی ٹیوب کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جائیں؟ زویا کی آواز آئی، جس کے پیچھے سمیر بھی کھڑا تھا۔ جی آ جائیں۔ عریشہ نے مسکرا کر انہیں جگہ دی۔ ہم تو بس یہ دیکھنے آئے تھے کہ آپ اکیلی بور تو نہیں ہو رہی؟ سمیر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں بس اپنی کچھ چیزیں پرانی نکال رہی تھی۔ پینٹنگ کا شوق ہے مجھے، عریشہ نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ابھی وہ رنگوں کے بارے میں بات کر ہی رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور بہزاد اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ زویا اور سمیر کے چہروں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ عریشہ نے ہڑبڑا کر کینوس اور رنگوں کا ڈبہ دوپٹے کے نیچے چھپانے کی کوشش کی۔ اس جلدی میں تھوڑا سا نیلا رنگ اس کی انگلیوں پر لگ گیا۔ بہزاد نے کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر تینوں پر نگاہ ڈالی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟